اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہمارا 4th سیشن ہے رات کا، اور یہ اس رمضان المبارک کا ہمارا لاسٹ سیشن ہے۔ اور اس سیشن کا جیسا کہ آپ کو پی ڈی ایف بھیجا گیا ہے، ٹاپک سے واضح ہے کہ اس میں ہم کامیاب لوگوں کا طرز زندگی پڑھیں گے کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جس کے اوپر چل کے انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اصل میں کامیابی ہے کیا۔ تو اس سیشن کا مقصد کہ آپ کو ان حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ اصل میں جس چیز کو کامیابی سمجھا جاتا ہے کیا وہ کامیابی ہے یا نہیں، اور اصل میں کامیابی کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ یعنی ان کامیاب ہی جس کو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے اس پہ ہم کیسے پورا اتر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم سلائیڈ پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 185، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تم کو قیامت کے دن یعنی تمہارے اعمال کا جو پورا بدلہ دے دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص یعنی جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہاں سے ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے اس فرسٹ سیشن میں سیکھا تھا، جس میں ہم نے انسان کی یعنی پیدائش کا پرائمری اور سیکنڈری مقصد پڑھا تھا، وہ ہم نے اس بات کو سیکھا تھا سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ آخرت میں یعنی جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ اور فرمایا اس لیے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہارے جو بھی یہ نیک اعمال ہیں، چاہے وہ بد ہیں چاہے اچھے ہیں، ان کا جو بدلہ ہے پورا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ پھر جو شخص اس دن یعنی آگ سے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ گویا کہ کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی کتاب اللہ ہمیں ہر صورت میں ہر جگہ پہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دھوکہ ہے اور یہ فریب ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور یہ جو یعنی دنیا کی زندگی ہے یہ یعنی ایک عارضی ہے، ٹیسٹ ہے، ٹائم پہ یعنی ایک ایسا مختصر ٹائم پیریڈ کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ موت ایسی چیز ہے اس کی کوئی یعنی گارنٹی ہے، لیکن زندگی کی ایسی چیز ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ گارنٹی کے ساتھ کہ ہم اس سیشن کے اختتام تک زندہ رہیں گے، کوئی شخص بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی گارنٹی کہ وہ آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے دو چیزیں بڑی، اگر ایک انسان غور و فکر کرے کہ بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ایک انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کب اس کو موت آ لے گی، اور موت کی گارنٹی موجود ہے۔ آگے دیکھیے کہ کامیاب لوگوں کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ نے مزید بھی بیان کیا، فرمایا سورۃ الاعلیٰ کے اندر، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً لوگوں کی تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے باتیں بیان کی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو شخص اپنی یعنی نفس کی شرارتوں سے بچا رہا، یا نفس کو اس نے اپنے پاک کر لیا گناہوں سے، اور فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، یا بعض علماء نے ترجمہ کیا کہ نماز پڑھتا رہا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ تو یہاں ہمیں اس بات کو سیکھا کہ جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے اور اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی کامیابی کی یعنی بشارت سنائی ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ آیت اگر ہم سلائیڈ پہ آئیں آگے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی بڑی اس صورت کے اوپر بہت زیادہ علماء نے تفاصیل لکھی ہیں، بہت ڈیٹیل میں باتیں بیان کی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی یعنی اور فرمایا کہ بے شک سراسر انسان یعنی خسارے میں ہے، اور فرمایا کہ یعنی اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں آج کے دور میں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری موبائل میں الیکٹرانک ڈیوائسز میں ایک فنکشن ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ فنکشن، کہ جب کوئی سیٹنگ نہ ہو تو ڈیفالٹ یہ فنکشن ہوتا ہے۔ تو ہمیں بات معلوم ہونا چاہیے کہ بائی ڈیفالٹ تمام کے تمام انسان جہنمی ہیں، ٹھیک ہے، جنتی نہیں ہے۔ بائی ڈیفالٹ تمام کے تمام انسان جہنمی ہیں، الا یہ کہ جو یہ 4 کام کر کے یعنی اس جماعت سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انسان سراسر خسارے میں، نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قسم کھائی اور فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی یعنی وصیت کی یا نصیحت کی، ایک ہی بات یعنی مراد ہے۔ تو اس لیے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ ہر انسان جہنم میں جانے والا ہے سوائے یہ 4 جو عمال کر لے اس سے بچ جائے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک یعنی بات عام ہے کہ جس شخص نے ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید
یعنی اسی چیز کی تفسیر بیان کرتا ہے. اب قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر بیان کرتی ہے. اگر آپ اصول تفسیر پڑھیں تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے بیسٹ تفسیر جو آیت کی بیان کی جا سکتی ہے وہ کتاب اللہ سے ہی بیان کی جا سکتی ہے. تو اب ہر انسان جہنم میں جانے والا ہے، خسارے میں ہے، سوائے کہ وہ یہ 4 کام کر کے بچ جائے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پیر فقیر بابے ان کو بچا لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ 4 کام نہیں کرے گا وہ خسارے میں، نقصان میں، جہنم میں جانے والا ہے. کیا چیز؟ ایمان لانا، اور فرمایا اس کے ساتھ کہ نیک عمل کرنا. اب یہ نیک عمل کرنا ایمان لانے میں ہی شامل ہے. اگر کوئی شخص یعنی عمل نہیں کرتا تو وہ اس کا ایمان نہیں ہے. لیکن اس کو کھول کے لکھا گیا جیسا کہ مدد کے لیے پکارنا، دعا کرنا بھی عبادت ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ میں اس کو کھول کے لکھا گیا کہ ہم عبادت بھی تیری ہی کریں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہیں. اسی لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. حالانکہ ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے کہ ایک انسان یعنی دل سے اس بات کی گواہی دے، زبان سے اس بات کا اقرار کرے اپنی لسان سے، اور عمل یعنی اس کا اسی کے مطابق ہو. تو تیسری جو چیز ہے کہ حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور چوتھی جو چیز کہ صبر کی وصیت کرتے رہے. یعنی اس دوران آنے والی تکالیف کی، مصائب کی، ان پہ صبر کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو، خود بھی صبر کرنا. اب ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ایمان اصل میں کیا ہے. مختصر ہم پڑھ لیتے ہیں. ایمان 6 چیزوں پر یعنی ایمان لانے کا نام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر. یہ 6 ارکان ایمان ہیں جو ہم پچھلی کلاس میں بھی پڑھتے آئے ہیں. مختصر ہم نے یہاں پڑھا تاکہ کمپلیٹنس انشور ہو جائے. اب دیکھیں کہ آپ شاید سمجھیں گے کہ عمل سے انکار نہیں ہوتا. ہم نے اس بات کو سیکھا کہ عمل ہی ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی شخص کا عمل نہیں گویا کہ اس پر ایمان نہیں ہے. اب اس کے دلیل کے اوپر ایک مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے جس نے داخل ہونے سے انکار کیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے. یعنی آپ خود سوچیں اس بات کو. کوئی شخص کتنا بھی گناہ گار ہو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا بالکل میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. کفر کیا اگر اردو ترجمہ ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی اس نے جنت میں داخل ہونے سے کفر کیا، انکار کیا. اب یہ انسان زبان سے نہیں کر رہا، دل سے بھی نہیں کر رہا، یہ عمل سے انکار کر رہا ہے. تو اس لیے ایک انسان عمل سے یعنی انکار بھی کرتا ہے، اور اس کی جو دلیل ہے یہ حدیث ہے. اس لیے ایمان کے اندر ہی عمل شامل ہے. اگر انسان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ اس کا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان اس بات پہ ایمان رکھتا ہو کہ اس شخص نے کسی بھی وقت اس کو موت آ سکتی ہے، اور اس نے یعنی اس کو ایک 8 فٹ کی اس کی قبر میں یعنی مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، اور پھر فرشتے آ کے اس سے سوال کریں گے، اور جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. جس شخص کا یہ ایمان ہو، کیا اس کا عمل اس کے مطابق ہوگا جس طرح ہماری معاشرے کا ہے؟ تو اصل میں ان کا اس پہ ایمان نہیں ہے، یا ایمان کامل نہیں ہے جس طرح آپ کہیں. تو اصل میں ایمان کی جو ان کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں آخرت کی طرف جو تیاری لوگ نہیں کرتے، اور زہد نہیں پایا جاتا. اب زہد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں دنیا کی بے ربطگی ہو اور آخرت کی محبت ہو تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں زہد ہے، یا یہ زاہد ہے. ٹھیک ہے. اب اس لیے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ عمل سے انکار ہوتا ہے. تو اس لیے ایک انسان اگر صرف کہے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اور ساتھ عمل نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ایمان لانے کا. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی یہ بشارت دی ایمان لانے کے ساتھ، یہ کتاب اللہ کے اندر آپ کھول کے دیکھ لیں، جہاں بھی بشارت دی گئی نا جنت کی، ایمان لانے کے اوپر ساتھ لازماً شرط کی ایڈ کی گئی ہے عمل کی. دیکھیں یہ مشہور آیت سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ یعنی نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 88 تھی اور 110 نمبر. اور مختلف معنی سے میں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جہاں کہیں بھی آپ کتاب اللہ میں اس بات کی بشارت سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے کو جنت میں داخل کرے گا، وہاں پہ ساتھ عمل کی شرط بھی ایڈ کی گئی ہے. تو اس لیے ایک انسان یہ کہے کہ میں ایمان لے آتا ہوں اس کے بعد عمل نہ کرے تو وہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ہے ہی نہیں اس چیز پہ. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے سے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس نے انکار کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی نا، گویا کہ وہ اپنے عمل سے انکار کرے کہ میں جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا، زبان سے لا کہتا رہے. اس لیے عمل انسان کو وہ کرنا چاہیے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کے ساتھ چل سکے اور کتاب و سنت کے مطابق ہو. ابھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ بعض لوگ یعنی نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور اتنی تیزی سے پڑھے. میں نے ابھی کچھ 1-2 گھنٹے پہلے اس کو دیکھا ہے کہ بعض لوگ بڑے خلوص سے نماز تراویح پڑھ رہے تھے، اور
ان کی نماز تراویح ایک بھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ بدلا کیا ہے کہ اس کی وجہ کہ ان کا رکوع و سجود نہ کرنا۔ وہ لوگ رکوع و سجود اتنی سپیڈیلی کر رہے تھے کہ اللہ کی پناہ، اور یہ واحد چیز ہے جس کو دیکھ کر ایک انسان دنیا میں فتویٰ لگا سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے فائدین کسی بھی چیز پہ آپ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر کیونکہ اللہ کے رسول نے فتویٰ لگایا، پھر آپ دیکھیں گے اس ہم بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے کی گئی ہے کہ بعض اوقات انسان خلوص دل سے عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کی نیت بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن اگر عمل اللہ کے رسول کی طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے عمل وہ ہم نے چوز کرنا ہے جو اللہ کے رسول اسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ آگے دیکھیے کہ کامیاب لوگوں کی جو طرز زندگی وہ کیسے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کے یہ فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھوں اس کے قریب آتا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر ایک بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اپنے قرب کے لیے، جب ایک انسان اس بات کو سوچتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے حدیث قدسی بیان کی گئی ہے۔ تو ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب آتا ہے۔ جو انسان نہیں آتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 8 میں کہ اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، سو جس دن اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، یا اس کی جو ترازو ہے بھاری ہو گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا، اور جس دن اس ترازو کے اندر جس میں نیکیاں اور برائی تولے جائیں گی، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ کون سا شخص اس دن آگ کے عذاب سے بچے گا، اور کون سا شخص ایسا ہوگا جس کی جو نیکیوں والا پڑھ رہا ہے وہ بھاری ہوگا؟ اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ وہی آج میں آج کی ہمارے سیشن کی مقصد ہے بیان کرنے کا۔ آگے دیکھیے کہ کامیاب لوگوں کے طرز زندگی کیا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، یہ جو سورۃ العصر کے اندر بھی شرط لگائی ہے کہ مگر انہوں نے حق بات کی وصیت کی، تو ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کے ذمہ تھا اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، لیکن ان کی امت کے ذمہ یہ کام نہیں تھا۔ اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب کیونکہ امت نے ہی ان کا کام آگے لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر ہی 2 مرتبہ یہ آیت آگے پیچھے ہی ان آیات کی طرف توجہ دلائی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کو بہترین کہا گیا۔ کیوں؟ جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول اسلام کی امت کی خاصیت ہے۔ اب کوئی شخص یہ عمل نہیں کرتا تو آپ لاکھ کہہ لیں کہ وہ شخص میں جنتی ہوں، مجھے میرا پیر بخشوا لے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شخص خسارے میں، یہ خسارے سے نہیں نکل سکتا، یہ شخص نقصان سے نہیں نکل سکتا جب تک یہ عمل نہ کر لے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 110 سے سورۃ آل عمران کی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے اندر، وہ آیت نمبر 110 تھی۔ فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اب یہ جو جماعت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی لازماً ہونی چاہیے جو یہ کام کرے، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کامیابی کی جو شرط ہے ایڈ کہ کون سے شخص اس دن آگ سے بچایا جائے گا یا کامیاب ہوگا، وہ اس دنیا میں ہے۔ اب ہم نے وہ پہلے ہم پڑھ رہے تھے آخرت کے پرسپیکٹیو سے کہ آخرت کے دن کون کامیاب ہوگا۔ اب ہم آخرت میں دنیا میں کیا عمل کریں جو ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے، اب ہم اس کے حوالے سے پڑھیں کہ دنیا میں اس میدان عمل میں ہم کیا کام کریں۔ تو فرمایا کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب رسول سے، اپنے صحابہ سے بیعت لیتے تھے اس بات پہ کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے ہمیشہ حق بات کہو گے اور حق بات کی تلقین کرو گے، اور کسی ملامت کرنے والی ملامت کا خوف نہیں کرو گے۔ کوئی شخص تمہیں جو مرضی کہتا رہے کہ یہ کون ہے یا یہ عجیب لوگ ہیں یا آپ کے اوپر تنقید کرے، آپ نے بالکل اس کی ملامت کا خوف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو برائی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، وہ حق بات کے خلاف بول رہا ہے، تو آپ کو حق بولتے ہوئے کیسے شرم آ رہی ہے؟ ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ حق بات جب بیان کرے، کسی کی ملامت کرنے والی ملامت کا خوف نہ رکھے۔ کوئی شخص برا بھی کہے، جو مرضی کہے، آپ کو حق بیان کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے حکمت کے تقاضوں کے ذریعے مد نظر رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان حق بات کہنے سے پیچھے نہ رہے۔ اس لیے اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے، جو کامیاب لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم برائی سے روکیں گے تو کیا ہمیں اس کا گناہ ملے گا اگر ہم خود اس برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں،
پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں عبادات کے مختلف درجے ہیں، جیسے کچھ فرض اور واجب عبادات ہیں، تو اگر آپ کسی شخص کو اس کا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے تو آپ کے ذمہ ویسے بھی گناہ ہے، اور اگر آپ کسی کو اس کی ترغیب نہیں بھی دیتے پھر بھی اگر آپ فرض نماز ادا نہیں کرتے تو پھر بھی ویسے بھی آپ کو گناہ ہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ذمہ ظہر کی 4 فرض ادا کرنا ہے، فرض ہے، یعنی ظہر کی 4 رکعت۔ اب اگر آپ یہ فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو ثواب، اگر آپ نہیں ادا کرتے تو آپ کو گناہ ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی کو ترغیب دیتے ہیں کہ نماز ادا کرو اور آپ سے غلطی سے 4 رکعت فرض مس ہو جاتے ہیں، آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو تب بھی آپ کو گناہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب ایسی عبادات جو مستحب ہیں، جیسے کہ کچھ نفل نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ اب اگر کوئی شخص کسی انسان کو تہجد کی نماز کی ترغیب دے دیتا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کر پاتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی گناہ ہوتا گویا کہ یہ اس کے اوپر فرض ہوگی، نہیں ہوئی فرض۔ اس لیے جو فرائض ہے، اگر ایک انسان کسی فرائض کی دعوت دیتا ہے یا گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے اور خود اس سے نہیں بچتا تو پھر اس کے لیے وبال ہوگا، ورنہ جو مستحب عبادات ہیں، جو نفل عبادات ہیں، اگر انسان اس کی ترغیب دیتا ہے اس پہ کسی وجہ سے عمل نہیں بھی کر پاتا، اس پہ وبال نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اس کنفیوژن کی وجہ سے نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتے، بلاتے نہیں ہیں، تو اس کنفیوژن کو دور کرنا ضروری تھا تاکہ لوگ اس کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے کیا فضائل بیان کیے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کے رسول نے اس کے لیے ایک دعا کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، یا اس کی پیشانی کو خوش و خرم شاداب رکھے، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، اسے یاد رکھا، یہ حفظ کیا اور پھر اسے اور لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اگلی جو حدیث ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ بڑی فضیلت ہے میرے خیال سے۔ آپ دیکھیں کتاب اللہ کے اندر کہ ہم سورۃ الاحزاب کو پڑھیں، سورۃ نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 56 میں، جس میں آیت درود بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، گویا کہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرو یا درود بھیجو۔ درود اصل میں کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول کے لیے رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں سیم وہی اسٹیٹس ان لوگوں کو ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں عالم دین یا علم سکھانے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اصل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کی ذات کی وجہ سے اسٹیٹس نہیں ملا تھا، وہ یہ عمل کرتے تھے اس لیے وجہ سے اسٹیٹس ملا تھا۔ اور جو کوئی بھی ان کی امت میں سے ان کی یعنی وراثت علم کو حاصل کر کے یہ عمل کرے گا، اللہ کے رسول نے سیم یہی فضیلت ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی یعنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو اس کام میں لگا ہوا ہے، اس کام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے۔ تو وہی جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شان بیان کرتے ہیں، اب ان لوگوں کی شان بھی اسی طرح بیان ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اسٹیٹس ملا، ان لوگوں کو اللہ کے رسول کا اسٹیٹس تو نہیں ملا، لیکن اس معاملے میں، اس فضیلت میں اللہ کے رسول اسلام کے برابر ہو گئے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی ان پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ اب دیکھیں یہ اصل میں کام اللہ کے رسول السلام کے ساتھ یہ فضیلت لنک نہیں تھی، کیونکہ وہ عمل کرتے تھے، اس وجہ سے یہ لنک تھی۔ آگے دیکھیے، دین کا جب علم ہم سکھاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بڑی اس والے سے غلط فہمی موجود ہے کہ لوگ آج کل بڑا کہتے ہیں کہ یوتھ پہ فوکس کیا جائے، یونیورسٹی کی طرف فوکس کیا جائے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین سیکھنے کی طرف انٹرسٹ ہوتا ہے اور دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو بجائے کہ دین سکھائیں، لوگ ان کی طرف سے جا رہے ہوتے ہیں جو دین کی طرف انٹرسٹ بھی نہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں سورۃ العبسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول اسلام کی ایک فیشل ایکسپریشن کو نقل کیا جو درست نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام سے ایک معاملے میں یعنی کچھ ایسے ایکسپریشن دے دیے جو مناسب نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پہ گرفت کی اور فرمایا کہ پیغمبر نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس اندھا آیا ہے۔ اصل میں اس کا واقعہ کہ اللہ کے رسول اسلام کے پاس چند امیر لوگ بیٹھے تھے، سردار، اور اللہ کے رسول کو دعوت دے رہے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے پیچھے پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر سردار مسلمان ہو جائے نا کسی قبیلے کا تو پورا قبیلہ اس کی تقلید کرتے مسلمان ہو جاتا تھا یا وہ دین قبول کر لیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول اس کوشش میں لگے تھے۔ یہاں پہ عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آئے اللہ کے رسول سے کوئی سوال کرنے، تو اللہ کے رسول نے ان کو ان فیشل ایکسپریشن سے گویا کہ نہ کی کہ میں تم دیکھ نہیں رہے میں مصروف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی بڑا ناپسند کیا اور یہ کتاب اللہ وہی اس وقت بھیج دی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص پاکیزگی حاصل کرتا، نصیحت پکڑ لیتا، لیکن تم اس کے پیچھے لگے جو بے پرواہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کی نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کی ویلیو ہے جو دین کی بات کو سنتا سمجھتا ہے،
ٹھیک ہے، باقی لوگوں کے نزدیک وہ چاہے جتنا بھی مال و دولت والا ہو، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو کچرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس دنیا کی ویلیو مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو دیتا ہی نہیں ہے تو جاؤ لے لو، اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے پاس بڑی مال و دولت ہے حالانکہ وہ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اس چیز کی ویلیو نہیں ہے۔ اب ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جب ہم دعوت دیں گے تو ایسا نہیں کریں گے کہ کوئی شخص اگر غریب ہے یا کوئی شخص اگر سیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا اسٹیٹس ہم سے لو ہے یا اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے، ہم اس کو نہ سکھائیں اور ہم اس کے پیچھے لگتے ہیں جو دین سیکھنا بھی نہیں چاہتا، جو انٹرسٹ بھی نہیں رکھتا، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سیکھنا چاہتا ہے وہ امیر ہے غریب ہے اس کی طرف توجہ دیں، فوکس کریں، جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کو چھوڑ دیں۔ آگے دیکھیے کہ دین کی بات اس طرح بیان کرنی چاہیے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جب تم لوگوں کو کسی چیز کی دعوت دو تو ان دعوت دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ تم حکمت کے تقاضے پورے کرو۔ اب علماء نے اس چیز کی بیان کی کہ حکمت میں یعنی 3 چیزیں آتی ہیں کہ ایک انسان کیا بات بیان کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے اور کس وقت کر رہا ہے۔ جیسے بعض اوقات آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک چیز برائی ہو رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے بھی روکا نا تو بھی فساد پھیل جائے گا، ابھی روکنا مناسب نہیں ہے، تو پھر یہ بھی حکمت ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بات کس طرح کریں یا اور کن الفاظ سے بات کریں، یہ بھی حکمت ہے۔ اب آپ یعنی بات جب کر رہے ہیں تو آپ چیختے ہوئے کر رہے ہیں یا اس کے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کو نہیں چاہیے کہ بھری مجلس میں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، آپ سائڈ پہ اس کو لے کے جائیں، یہ طریقے میں آتی ہے۔ اب پھر اس میں کس طرح بات کرنی ہے، دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کی سیرت سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور وہ بڑے اچھے صحابی تھے لیکن ان سے غلطی ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ فلاں صحابی بھی کیا اس کی شان ہے، کیا نیک بندہ ہے، مگر اگر وہ ایک غلطی درست کر لے۔ تو فلاں ایک صحابی کے پاس گئے، اس کے دوست فوراً جا کے اس کو بتایا اور اس نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے میری اتنی تعریف کی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے اگر میری کمی کوتاہی رہ رہی ہے، انہوں نے فوراً اس غلطی کو درست کر لیا۔ تو ایک انسان کو موٹیویٹ کرتے ہوئے دوسرے کی غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی ہم نے صفت پڑھی کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ہم نے اس میں پڑھا کہ ایمان لانا صرف اس بات کا دعویٰ کرنا نہیں کہ میں ایمان لایا، بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی شامل ہے، اور عمل کے اندر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ایک انسان عمل اگر کتاب و سنت کے مطابق کرے گا تو قبول ہوگا۔ تیسری جو شرط اس میں کہ جنہوں نے حق بات کی، وصیت کی۔ اب جو چوتھی شرط ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ کیا؟ صبر۔ اب جیسے ہی آپ ان یعنی مراحل پر چلیں گے تو آپ کو ان تمام تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول اسلام نے کیا۔ جو بھی شخص یعنی اس دعوت کی طرف اس میدان میں آتا ہے تو اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہر دور کے نبی کی نے تکالیف اٹھائی ہیں، ان کو باتیں کسی گئی، ان کو دیوانہ کہا گیا، ان کو پاگل کہا گیا، یہ کہا گیا کہ معاذ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یا ایک عجیب و غریب باتیں ان کے سامنے کہی گئی یا ان کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے ان باتوں میں صبر کیا اور ان باتوں کو اگنور کیا اور اپنی کام پہ فوکس کیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی نہیں وصیت یا کوئی ایسی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی جو صبر سے بہتر ہو۔ اب دیکھیں صبر ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر انکاؤنٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا، یعنی ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ایک ایسے ایک ہوتی ہے نیکی کاؤنٹیبل، جیسے 1 ارب پڑھنے پہ 10 نیکی ہیں۔ اب یہ ایسی نیکی ہے جس کا آپ اجر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ صبر ایک ایسا عمل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب دیتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کا افضل ایمان یہ ہے کہ وہ صبر اور درگزر کرے اور اچھا اخلاق اختیار کرے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کے سامنے بھی جب یعنی ان کے سامنے بدسلوکی کی تو انہوں نے صبر کیا، درگزر کا یعنی معاملہ کیا اور اچھا اخلاق اختیار کیا، حتیٰ کہ فتح مکہ ہو گیا تو اللہ کے رسول اسلام کے پاس وہ تمام لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے رسول چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ معافی کی روش کو اپنایا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معافی کی روش کو اپنائیں۔ اسی طرح جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کے عجیب و غریب معاملات کر رہے ہیں، آپ کس طرح کے عجیب و غریب کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، آپ کی سوچ معاشرے سے نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے معاشرے میں جب کسی کو کہا جاتا ہے نا یہ پاگل ہو گیا ہے یا دین کے پیچھے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں نارمل چیز سے ہٹی ہوگی تو اسی کو کہا جاتا ہے اب نارمل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ چیز اتنی عام نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اسلام اجنبی دور میں شروع ہوا تھا اور عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ پھر یہ اجنبی ہو جائے گا، یعنی چند لوگ اس کو جانتے تھے، چند لوگ اس پہ عمل کرتے تھے، اور عنقریب اس کے اوپر پیک آئے گی، بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے، اس کا بول بالا ہوگا، اور پھر عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ بہت یہ اجنبی ہو جائے گا، صرف چند لوگوں میں باقی رہ جائے گا۔
اور فرمایا کہ ان اجنبیوں کے لیے یعنی خوشخبری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان جو لوگ اس مشکل وقت میں، یعنی اس وقت میں جو دین کے لیے مشکل عمل کرنا مشکل ہے، اس میں دین پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھیں اس حدیث میں کس طرح اس دور کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں، اور ان دنوں میں دین پر صبر کرنا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں گاڑے کو پکڑنا۔ آپ اگزامپل لیں کہ جیسے کوئی باربیکیو پارٹی چل رہی ہے اور اس میں کوئلہ نا آگ بن ریڈ کلر کا ہے، اور آپ کیا کریں کہ کوئلہ کو ہاتھ بھی نہ رکھیں، ہاتھ میں پکڑ کے مٹھی کو بند کر لیں۔ اب یہ اس بات کو ذرا امیجن کریں کہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہے۔ اور اگر آپ دین پر چلتے ہیں، دین کو پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج دین پر عمل کرنا ایسے ہی ہے، اس طرح کہ آگ کے انگارے کو یعنی مٹھی میں پکڑنا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس وقت جو عمل کرے گا اس کو تم جیسے 50 آدمی کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، یعنی ہم یعنی جو لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارا ایک اکیلا بندہ، اس کے ان 50 لوگوں کو ثواب ملے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں، تم 50 لوگ مل کے جتنا ثواب تم کو ملتا اتنا اس اکیلے کو ملے گا۔ اب دیکھیں کہ 50 صحابہ کرام اس دور میں اگر نماز پڑھتے تھے، اس کو مثال لیتے ہیں، آج کے دور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی موٹیویشن ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول مسجد میں موجود ہیں اور ایک نبی ان کے درمیان موجود ہے، وہ جماعت کی یعنی امامت کروا رہا ہے، اور کتاب اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے وہ اپنی زبان سے تلاوت کر رہا ہے۔ اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی؟ کون سا ایسا وقت ہے جو اس دور میں نماز سے پیچھے رہتا ہوگا؟ کس کی موٹیویشن نہیں ہوتی ہوگی؟ کہ وہ وقت کا پیغمبر نبی ان کے درمیان موجود ہے اور وہ ان کی امامت کرواتا ہے، ان کے سامنے کتاب اللہ تلاوت کرتا ہے نماز میں۔ اور آج کے دور میں ہمارے ہاں ماحول ہی نہیں ہے، نہ یعنی آپ کو اکیلے نکل کے جانا پڑتا ہے، مساجد میں بھی تھوڑے یعنی لوگ ہوتے ہیں، گنی چنی چند ایک صفحے ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی فرمایا کہ جتنا تم عمل کرتے ہو 50 لوگ مل کے، اتنا ایک بندے کو ملے گا، کیونکہ اس وقت دین پہ عمل کرنا بڑا آسان تھا، ماحول تھا۔ اب یہاں پہ ماحول نہیں ہے وہ اس طرح دین کو پریکٹس کرنے کا، اس لیے آج کے دور میں جو عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت جو 50 صحابہ کرام عمل کرتے تھے، اتنا اجر و ثواب اس اکیلے بندے کو ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ دین پر اگر ہمیں مشکلات آئیں گی تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا بھی اصول ہے، آخرت کا بھی اصول ہے۔ جس شخص نے دنیا کے اندر رگڑے کھائے، محنت کی ہے نا، اس کو دنیا میں پھل ملا ہے۔ تو جو شخص جس بھی معاملے میں اس کو تکلیف آئیں گی، جس کے اندر یعنی اس کے ٹف معاملات ہو گئے، اس کو پھر ریوارڈ بھی اتنا اچھا ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے لیے تو اچھی بات ہے۔ کئی لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی ایسی چیزوں میں انٹرسٹ ہے کہ ہمیں کوئی اچیومنٹ ملے، ہمیں کرنی پڑے، یا ہمیں کوئی ایسا معاملہ کرنا پڑے کہ ہمیں کوئی ٹف چیز ملے، اس پہ ہم عمل کر کے دکھائیں۔ تو یہ آپ کے لیے کھلا میدان ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں جب دین پہ کوئی عمل نہیں کرتا، دین کو کوئی سیکھتا نہیں ہے، دین کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتا، آپ اس دور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی دین پر عمل کریں تو آپ کو جتنا اس دور میں 50 صحابہ کرام کو ثواب ملتا تھا، آپ کو اکیلے کو ملے گا۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی بات کی طرف یعنی توجہ دلائی کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق، یعنی جو لوگ لوگوں کے قریب تر رہتے ہیں۔ ایک تو یعنی اس سے مراد ایکسٹروورٹ پرسن، انٹروورٹ پرسن مراد نہیں ہے۔ اب یہ نہیں مراد کہ انٹروورٹ پرسن جہنم میں جائے گا، ایکسٹروورٹ پرسن کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ جنت میں جا سکے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے، لوگوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کی غم گساری کرتا ہے اور ان کی بات کو سنتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو شخص لوگوں سے دور رہتا ہے یعنی اور ان سے تکلیف صبر نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ میرے ذہن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے قریب رہتا ہے، ان کی یعنی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ زیادہ اجر و ثواب لے جاتا ہے بنسبت کہ جو لوگوں سے دور رہتا ہے، اس وجہ سے کہ تاکہ اس کو تکلیف لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اب مشکل چیز ہے، ظاہر ہے ایکسٹروورٹ بننا مشکل چیز ہے، آپ کو لوگ باتیں کہیں گے، کوئی بات کہہ دیں گے، آپ کو دل آپ مائنڈ کر جائیں گے، آپ کو برا لگ جائے گا، لیکن اس پہ پھر صبر کریں گے تو ثواب ہے، اگر اس کا جواب دے دیں گے تو پھر گناہ ہے۔ تو اس لیے ایکسٹروورٹ اگر بننا بھی ہے تو پھر صبر اس میں بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایکسٹروورٹ بن جائیں پھر آپ مزید گناہ کو کما لیں گے، گالی یعنی اس کے گالی کے جواب میں گالی دے رہے ہیں، بیزتی کے جواب میں بیزتی کر رہے ہیں، غیبت کے جواب میں غیبت کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ۔ اب اگر اس طرح تو پھر جو انٹروورٹ پرسن ہے، جو اکیلے اکیلے رہتا ہے، وہ زیادہ اجر و ثواب لے جائے گا کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیے۔ تو ایکسٹروورٹ اگر بننا ہے تو صبر آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ ایسے لوگوں پر جہنم حرام ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس دن آگ سے بچا لے گا وہی کامیاب ہے۔ اب اسی چیز کو ہم ریمائنڈ کرتے ہوئے آگے چلیں گے کہ کامیاب لوگوں کی زندگی کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، کیا وہ مصیبت میں، صدمے میں کیا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 61 کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے رہے، جو تقوی اختیار کرتے رہے۔ تقوی اصل میں کیا ہے؟
گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کو ان کی اس عمل کی برکت سے یعنی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، اور انہیں کوئی دکھ بھی چھو نہ سکے گا، نہ ہی کس طرح غمگین ہوں گے۔ اب اس بات کو سیکھتے ہیں کہ غم کیا ہوتا ہے اور فکر کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دکھ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ غم ہوتا ہے پاسٹ ایونٹس کا، اور فکر ہوتی ہے آپ کو فیوچر ایونٹس کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو قیامت دن جب اٹھایا جائے گا تو یہ غم زدہ نہ ہوں گے کہ کاش ہم وہ عمل کر لیتے، کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، کاش ہم وہ گناہ نہ کرتے، کاش ہم اس کی صحبت اختیار نہ کرتے۔ اب ان کو کوئی غم زدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ویسے عمل کیے نہیں ہے۔ اچھا، اب جو لوگ غم زدہ ہوں گے ان کو بیک وقت فکر بھی لاحق ہوگی کہ کاش ہم یہ عمل نہ کرتے، ہم نے عمل کر لیا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا، اب اللہ تعالیٰ ہم جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ یہ بیک وقت دو طرح کی ٹینشن میں ملوث ہیں کہ ان کو پیچھے کا غم بھی ہو رہا ہے، فکر بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جو گناہوں سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے آزاد کر رہا ہے، کیونکہ ان کو ٹینشن بھی نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، فکر نہیں ہو رہی، اور ان کو غم بھی نہیں ہے کہ کاش ہم یہ عمل نہ کرتے۔ تو اگر ان دو طرح کی چیزوں سے انسان بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ گناہوں سے بچتا رہے، اور اللہ کے رسول اسلام نے اس دنیا کے اندر بھی ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول اسلام ان دو چیزوں سے مختلف ہی چیزیں انہوں نے ذات ذکر کی، پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، آگے والعجز والکسل، بہت لمبی ایک دعا ہے، لیکن یہ مختصر آپ اس کو سجود میں پڑھا کریں کہ اللہ میں غم سے اور فکر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو آپ کو اس دنیا کے اندر کسی پاسٹ ایونٹ کا دکھ بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو کسی فیوچر ایونٹس کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزاد کر دے گا، اور اسلام تو اسی کے اوپر بیس ہے کہ آپ توکل کریں، اللہ تعالیٰ اس کے سبب آپ کی مشکل حل کرے گا۔ اب دیکھیے کہ کامیاب لوگوں کی ایک اور صفت جو سورۃ توبہ کے اندر بیان کی گئی آیت نمبر 111 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو اس بات کے عوض خرید لے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یعنی ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور اس ٹرانزیکشن میں کنسیڈریشن ایکسچینج ہوئی ہیں۔ کنسیڈریشن کیا ہے کہ ایک طرف جنت مل رہی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے لوگوں کو، اور لوگوں کی طرف سے ٹرانسفر اللہ کو کیا ہو رہا ہے؟ اپنی جان اور مال۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ جان اور مال کس کا تھا؟ یعنی جس کو انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، یہ تھا کس کا؟ اسی کا تھا، اللہ تعالیٰ کا۔ اب دیکھیں مصیبت کے اوپر جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں کیا ہے کہ اللہ ہم خود بھی تجھی کے مالک ہیں، تیری ہی ملکیت، ہماری جانوں کا مالک بھی تو ہی ہے، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ٹرانزیکشن میں ایک انسان جو دے رہا ہے، جنت اس کو مل رہی ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا۔ تو یعنی اس سودے کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایمان والوں سے ایک سودا کیا، کیا کہ ہم نے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض یعنی ان کو جنت دے دیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا وعدہ ہے، جو پچھلی کتابوں کے اندر بھی درج کیا گیا تھا، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، اور اس آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر بھی یہ وعدہ درج ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ فرمایا کہ تم لوگ اپنی اس ٹرانزیکشن پر، اس بے پر، اس تجارت پر خوشی مناؤ، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو کامیاب لوگوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کیا لفظ ہے؟ یہ نکلا ہے جہد سے، کوشش کرنے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوشش فرض کی ہے، نتیجہ فرض نہیں کیا۔ یعنی یہ بات نہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کتاب اللہ میں کہ تم جاؤ جنگ جیت کر آنی ہے، تم جاؤ تم نے اتنے بندے قتل کر کے آنے ہیں، بلکہ کیا کہا گیا کہ اے مان اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوشش فرض کی، نتیجہ فرض نہیں کیا۔ اور اس کوشش فرض کرنے کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جان دی، اور اسی کے اوپر اگر واپس اس کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے رہا ہے، اور یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوشی مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا ہے۔ لیکن کیا ہماری اس قوم نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے؟ اس بات کو ذرا ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم ایسی ہے کہ جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہوں؟ ایسے بہت کم لوگ ہیں، نہ ہونے کے برابر لوگ ہیں، آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں۔ تو پھر خوشی کس چیز کی ہے؟ کامیاب کیوں، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ایک بندہ اگر آرمی میں نہیں جا رہا ہے، اب ایک کنٹریز ہیں ڈیوائڈ ہو گئی ہیں اور ان کے اندر ایک اسپیسیفک آرمی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس طرح سے جہاد نہیں کر سکتے، آپ اس قلم کے ذریعے جہاد کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، یہ بھی کوشش ہے، اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسان اگر اپنے گھر والوں کے لیے نکلا ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں،
اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں سپرد کر دے۔ کل میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ، اور میں بھی اس کرب سے گزرا ہوں، کہ آئی سی یو جو ایک انٹینسو کیئر یونٹ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اور وہ سب سے یعنی اس میں ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس وارڈ میں جاتے ہیں آئی سی یو کے اندر اور واپس زندہ آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اس دنیا کے اندر سسک کر گھر والے دکھی ہیں، بے چین ہیں، اور موت تو ان کی پھر بھی آ رہی ہے، جان تو پھر بھی نکل رہی ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں جان خرچ کر دے؟ تو آپ دیکھیں کہ موت تو آنی ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ ایک انسان یعنی شہادت کے مرتبے فائز ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث ہے، کہ جس شخص نے نہ کبھی شہادت کی تمنا کی، نہ اس کی طرف کوشش کی، وہ نفاق کی ایک شاخ پہ مرا ہے، یعنی وہ منافق کی یعنی ایک اس کی قسم کی موت ہے اس کی، جس نے کبھی شہادت کی نہ تمنا کی ہے، نہ کبھی اس کے لیے کوشش کی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اسی صحیح مسلم میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے صدق کے دل سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام تک پہنچا دے گا۔ اور یہ شہداء کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو اللہ کا رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4885 کے اندر مسروق تابعی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ وہ شہداء کو مردہ مت کہو، اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اور اللہ کے پاس زندہ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ ان کی جو روحیں ہیں سبز رنگ کے پرندوں کے اندر قید ہیں، اور وہ اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ان قندیلوں کے اندر رہتی ہیں، اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں اور واپس ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان کہ وہ اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، وہ اس کا یہ تفسیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال کرتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں سب کچھ تو دیا ہے، جنت میں موجود ہیں، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کہ تو ہمیں ایک دفعہ موت دے، پھر ہمیں شہادت کے مرتبے فائز کر، زندہ کر، اور پھر ہمیں شہادت کے مرتبے فائز کر، پھر ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا بھی فرمان صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کہ میرے دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ کیونکہ اللہ کے رسول کو جنت کی یعنی نظارہ ہو چکا ہے معراج کے اندر، اور یہ شہداء یہ بھی جنت دیکھ چکے ہیں، اپنا مقام دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ دونوں یعنی گروہ، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اور وہ گروہ دوبارہ شہید ہونے کی خواہش کر رہا ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ شہید ہونے پہ ہمیں یہ مرتبہ مل گیا ہے تو دوبارہ کیا ملے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس پہ تم خوشی مناؤ، یہ ٹرانزیکشن تمہاری ہوئی ہے، ایک سودا ہوا ہے، یہ اس کی یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل اس لیے بیان کی ہے جو یہاں پہ بیان نہیں کی گئی PDF میں، تاکہ آپ کو بات معلوم ہو کہ یہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، کس قدر اہم بات ہے، کس قدر ایک انسان کو نعمت وہ ملنے والی ہے۔ آگے دیکھیے، کامیاب لوگوں کی زندگی کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کی تو بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی طرف بلائے جائیں اور وہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی حدیث آیت آئے تو اس کو قبول نہیں کرتے، نہیں جی نہیں، اپنے معنی کے حساب سے سمجھتے ہیں اور اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول اس بات کو کی طرف ان کو بلائیں کسی فیصلے کی طرف، تو وہ کہیں گے ہم نے سن لیا، مان لیا، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر بھی یہ بات بیان کی ہے کہ کسی یعنی امتی کو، کسی شخص کو یہ بات جائز نہیں، اس کے لیے بات جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی بات طے کر دیں، وہ اس میں اپنا بھی کوئی اختیار رکھیں، کوئی اپنی بات رکھیں۔ تو جو اللہ کے رسول اسلام نے فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، انسان کو چاہیے کہ اس کو کہے کہ میں نے سن لیا اور مان لیا، اس میں اپنی رائے نہ رکھے۔ آگے دیکھیے کہ کامیاب لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ آخرت اورینٹیڈ ہوتی ہے۔ آخرت اورینٹیڈ کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ ہم اس چیز کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول اسلام کی باتوں کو کیوں سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 21 میں، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب ایک شخص اس دنیا میں آتا ہے اور کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور دنیا یعنی دھوکے کا سامان ہے، وہ ذات اللہ کے رسول اسلام کی ذات ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم آخرت اورینٹیڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں، یعنی ہم زہد اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کس طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب ہم اللہ کے رسول اسلام کی سیرت کے اوپر جائیں گے کہ صدمے میں، تکلیف میں، مصیبت میں، کسی کی پیارے کی فوتگی پر اللہ کے رسول کا کیا طرز عمل تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام کو جب کوئی نعمت یعنی پہنچتی، کوئی خوشی کی خبر پہنچتی، تو اللہ کے رسول اسلام شکر ادا کرتے اور سجدے میں گر جاتے۔ اس کو سجدہ شکر بھی کہا جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول اسلام جب کوئی خوشی کی بات ان کو پہنچتی
تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے سجدے میں گر جاتے. اور یہی روایت کتاب الزہد کے اندر، جو صحیح مسلم کی کتاب الزہد ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 7500 میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کا بھی کیا عجیب معاملہ ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس میں بھی اس کا اجر ہے، فائدہ مل رہا ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. تو ہر معاملے میں اس کا جو نیکیوں والا جو یعنی کہہ لیں کہ فرشتہ ہے وہ نیکیاں بڑھا ہی رہا ہے. مصیبت آئی تب بھی وہ نیکیاں لکھ رہا ہے، کیوں؟ صبر کر رہا ہے. اور جب اس کے اوپر نعمت آئی تو وہ شکر ادا کر رہا ہے، اس پہ بھی نیکیاں. تو اس کا جو گناہوں والا ہے جو کندھا نہیں چل رہا. اب گناہوں والا کب چلے گا؟ جب اس کے اوپر نعمت آئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی، اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں کیا، گناہوں والی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی. اب بجائے کہ نیکیوں والی سائڈ بڑھ جائے، اب اس شخص کی گناہوں والی سائڈ پہ وہ فرشتہ جو ہے جو کندھے پہ بیٹھا ہے وہ گناہ لکھنے لگے گا. اسی طرح جب مصیبت آئی، بجائے کہ صبر کرے، گریبان چاک کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے اور پیٹ رہا ہے، تو ایسے شخص کے بھی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کا بھی گناہ لکھے جاتے ہیں. آگے دیکھیے صدمے میں کیا ہوتا ہے. اب اللہ کے رسول اسلام کے بیٹے ابراہیم جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں جو ہے نا یہ نمزد ہیں، یعنی آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل غمگین ہے، یعنی پریشان ہے. اور فرمایا کہ لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اے ابراہیم یقیناً ہم تمہاری جدائی پہ بڑے رنجیدہ ہیں. تو اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کو صدمہ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی، لیکن زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. تو اس لیے ہمیں یہ بات چاہیے کہ ایک انسان کو صبر کرنا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث میں بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول اسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک بڑھیا اور عورت، اس کا کوئی پیارا فوت ہو گیا تو وہ روئی جا رہی تھی. تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ صبر کرو. تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہو کیا پتہ میرے تمہارا کوئی فوت ہوا تھا، تمہیں پتہ ہوتا تو یہ تکلیف ہے. اور اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. کسی نے اس کو بتایا کہ یہ تمہیں نصیحت کر رہے تھے صبر کی، یہ اللہ کے رسول اسلام کی ذات تھی. تو وہ فوراً معافی مانگنے ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں ہو. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ جی وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے، ٹائم ہیل آل سوروز، وقت ہر طرح کے سبوں کو بھر دیتا ہے، یہ سب کہانی ہے، یہ صبر نہیں ہے. صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری بھی حدیث ہے کہ صبر وہی ہے صدمے کے شروع میں ہو. یہ بعد میں سب کو آ جاتا ہے، بعد میں ہر بندہ کہتا ہے مجھے صبر آ گیا ہے. وہ ہے کہ جب اس کے اوپر تکلیف آئی پھر اس نے کیا کیا. جی آپ میں سے کوئی بتائے گا جب ایک انسان کو تکلیف آتی ہے تو اس کو کیا کلمات پڑھنے چاہیے؟ جی کس کو یاد ہیں؟ بتائیے ذرا کہ جب ایک انسان پہ تکلیف آتی ہے تو اس کو کیا کلمات ادا کرنے چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جی بارک اللہ فیک. اور اس کے ساتھ ایک دعا بھی تعلیم دی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے. پھر میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیے فضیلہ. اللہم اجرنی فی مصیبتی وقلب لی خیرا منہا. جی تو وہ ہم پھر دعا بھی کہتے ہیں اللہ کہ مجھے اس مصیبت پر اجر دے. جس اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ مومن کے کیا عجیب معاملے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. سب شکر یعنی کرتا ہے نیکی کے جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے. تو فرمایا اس دعا میں کہ اللہ مجھے مصیبت پہ اجر دے اور مجھے اس کا بہترین نعمت بدل عطا کر. تو ایک انسان کے اوپر پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، وہ کیا کہتا ہے؟ ہائے کیا ہوگا. یہ نہیں کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ابھی انہوں نے بیان کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے اور ایک صحیح مسلم میں ایک ساتھ دعا موجود ہے، ایک ام سلمہ ام المومنین کی. تو آگے دیکھیے کہ ایک انسان کو مصیبت میں کیا کرنا چاہیے. اب آگے دیکھیں کہ بیماری میں کیا رد عمل ہونا چاہیے. اب دیکھیں جب تو آخرت اورینٹڈ انسان ہوتا ہے نا، جس کی زندگی یعنی اس کا محور اللہ کی ذات کی گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ آخرت کے معاملے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس میرے معاملے کا آخرت میں نیٹ بینیفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ بخار کو برا بلا مت کہو، یقیناً یہ بنی آدم کے یعنی ابن آدم کے بیٹے کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جسے بٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. اب ہمارے ہاں بخار کو کیا جاتا ہے؟ تکلیف آ گئی، بخار ہو گیا، اس پہ یعنی ایک ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے. اور آخرت اورینٹڈ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو برا مت کہو، یہ ہمارے آخرت میں ہمیں بینیفٹ دے رہا ہے، ہمارے گناہوں کو دور کر رہا ہے. آپ دیکھیے صحیح مسلم حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو پریشانی، بیماری، رنج و ملال یعنی ذہنی ٹینشن بھی ہو، تکلیف، کوئی غم میں مبتلا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی ان تکلیف کو، ان گناہوں کا کفارہ بناتا ہے تاکہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھے نا. اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو بھی اس سے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اب اس چیز کو دیکھیے کہ جو ہم نے بات سیکھی ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ آخرت اورینٹڈ ہونا چاہیے. کامیاب لوگوں کی زندگی کہ یہ بات اہم ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں سوچ رہے ہیں اچھا میرا آخرت میں اس میں کیا افیکٹ پڑا ہے. یعنی آخرت
میری کیسے متاثر ہوئی ہے اس معاملے سے، میں نے جو بھی عمل کیا، مجھے جب بیماری آئی ہے، اچھا میری اب آخرت سے بہتر ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے؟ اب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کل کو کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کتاب اللہ میں کہ جو بھی تم پہ تکلیف آتی ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ تو اکثر باتوں سے درگزر کرتا ہے، اکثر تمہاری غلطیوں سے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم یہ کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تکلیف دی ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے کسی بلند مرتبہ دینے سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، پھر اس کو بلند مرتبہ دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو تکلیف دیتا ہے اس دنیا میں۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہو چاہیے، اس دنیا میں کسی شخص کو اگر تکلیف آ رہی ہے تو ہمیشہ وہ خیر لے کر آ رہی ہے۔ کیسے؟ اگر ایک انسان کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کسی بلند مرتبے کے لیے، کسی بلند اچھی نعمت کے لیے، تو اس کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے۔ اب یہ ٹیسٹ انبیاء کا بھی ہوتا ہے، اب وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب بھی انسان کو کوئی چیز دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے اس قابل ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ٹیسٹ میں پاس تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے۔ دوسری چیز، ایک انسان نے گناہ کیے اور اس گناہوں کی وجہ سے اس کے نفس پہ، اس کی جان کے اوپر آفت آئی ہے۔ اب یہ ایک انسان پر تکلیف آئی ہے تو اس کے جو گناہ اس کے سر ہی معاف ہو گئے۔ جب ایک انسان کی گناہوں کے سبب اس کو دنیا میں تکلیف آ گئی، گویا کہ اس کے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ جیسے اس حدیث میں دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھی صحیح بخاری میں، کہ جب بھی مسلمان کسی پریشانی میں، تکلیف میں، رنج و ملال میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کفارہ بناتا ہے، یعنی تکلیف کے ذریعے۔ اب دیکھیں کہ جب بھی ایک انسان کے اوپر تکلیف آئی، چاہے وہ اس کی بد عمالی کے سبب آئی ہے، پھر بھی اس کے لیے باعث خیر ہے۔ کیسے؟ کہ ایک انسان جب اس کو اگر دنیا میں تکلیف نہ ملتی، اس کو آخرت میں ملتی۔ جیسے ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اس کو آگ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ شر کا، برائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو اس کی سزا دنیا میں نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں جو بدعمالیاں کر رہے ہیں، شراب، جوئے، کوئی نماز نہیں پڑھنی، امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شر کا، برائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینا چاہتا ہے، آگ کا عذاب دنیا میں۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کے اوپر تکلیف آتی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ٹانگ میکسیمم ٹوٹ گئی، کسی کو بخار آ گیا، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، تکلیف ٹھیک ہے نکل جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں۔ آپ امیجن کریں اس جہنم کی عذاب کے عذاب کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جس قدر میکسیمم آگ جلا سکتے دنیا میں، جہنم کی آگ اس سے 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ تو ایک انسان اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، اس 69 ٹائمز بڑی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آخرت کا عذاب دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب دنیا میں نہیں دیتا۔ تو اگر آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ لیکن اس سے بھی بہتر چیز ہمیں اس سے بھی اڈاپٹ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں کہ مبارک اس شخص کو یا اس کو برکت ہو جس کو اس کے نامہ مال میں استغفار کثرت سے ملا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تب تک عذاب نہیں دیتا اس دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی جب تک ایک انسان توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اس کے سبب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے اوپر جو ہماری گناہوں کی تکلیف دنیا میں بھی آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف اس سے بھی ہمیں چھٹکارا دے دے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی ہے، بنسبت اس کے کہ ایک انسان اگر گناہوں سے استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بد عمالوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ لیکن اگر مل گئی پھر بھی وہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی، اس کو اب گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تو گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کرنا چاہتا ہے، آخرت میں اس حالت میں آپ کو نہیں اٹھانا چاہتا کہ آپ کے ذمہ گناہ ہوں۔ اس لیے آپ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ ہو، آپ کو بھی تکلیف آتی ہے۔ لیکن اگر آپ استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ والا معاملہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے وہ جو تکلیف آپ کو آنی ہے اس کو بھی آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھیے کہ ایک انسان کے اوپر جب تکلیف آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پہ صبر کرے، اور اس پہ یعنی بے پناہ اجر ثواب ہے۔ تو ایک انسان ہر معاملے میں، چاہے وہ خوش ہے، غم زدہ، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، صبر کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور شکر کر رہا ہے تب بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ اب دیکھیے کہ مال و دولت کے معاملے میں اب اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جائیداد کو مت بناؤ ورنہ تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جس بندے نے آخرت کی تیاری کی ہے نا، اس کے ایسٹس آخرت میں پڑے ہیں، اثاثے آخرت میں پڑے ہیں، وہ اس میں مگن ہوگا۔ وہ کہے گا مجھے آج موت ہے، میں جا کے اپنی انجوائے کروں، کیا میں اس قید خانے میں موجود ہوں۔ اور جس نے اپنی دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کی اس طرف، اور وہ جائیداد کو بنا رہا ہے، اس کا آپ دل دیکھیں گے اسی دنیا میں لگا رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کی کتاب الزہد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جائیداد مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں کم سے کم ایسٹ بلڈ کرے، زیادہ ایسٹ اپنے حساب سے بلڈ کرے آخرت میں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو فرمایا کہ تم اپنی امت کو کہو کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، تو تم سبحان اللہ والحمد للہ یہ کلمات کہو، اس کے ذریعے جنت میں تمہارے لیے درخت اگائے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایسٹس بلڈ کرے آخرت میں، جب اس دنیا میں بلڈ کرے گا نا پھر وہ شخص اس دنیا میں مگن رہے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے اس دنیا میں یعنی جائیداد کو نہیں بنایا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کے والے سے آتا ہے کہ کائنڈلی مائک میوٹ رکھیے، آگے اگر صدقے کے معاملے میں آئیں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اسلام کے ساتھ موجود تھے، اور اللہ کے رسول اسلام نے یہ مکمل حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ کیا تم اس احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کہ میں بالکل میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ذہن میں اس بات کا اندازہ لگانے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بھیجیں گے وہاں پہ، اور میں اندازہ لگانے کا میں کب تک کتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں 3 دن بھی وہ سونا اپنے پاس نہ رکھوں، یعنی 3 دن بھی میرے پہ نہ گزریں کہ میں اس سونے کو تمام کا تمام اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میرے ذمہ قرض باقی ہے میں اس طرح باقی رکھ لوں بس۔ تو آپ دیکھیں کہ آخرت اوریٹڈ بندے کی ایسٹس دنیا میں بلڈ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ باجماعت نماز پڑھائی اور فوراً صفوں کو چیٹتے ہوئے یعنی پیچھے گھر کی طرف آئے، تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ نے ایک دم جماعت پڑھائی اور آپ فوراً گھر کی طرف چلے گئے تو کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی رکھی ہوئی تھی جو میرے یعنی مجھے برا لگ رہا تھا کہ میرا دل اس کے اندر لگا رہے، تو فرمایا کہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول اسلام کی سیرت سے کامیاب لوگوں کی زندگی کا طرز عمل ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسٹ آ بھی جائیں مل بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں اس کو صدقہ کر دو ورنہ ہمارا دل اسی کے اندر لگا رہے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایسٹس بلڈ کرتے ہیں آخرت میں۔ اب یہ دیکھیں ان کے پاس دنیا میں ایسٹ تھا، اللہ کے رسول نے ٹرانسفر کر دیا آخرت میں، یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بینک میں فکس ڈپازٹ کرواتے ہیں کہ ہمیں نا جب ریٹائرڈ ہو جائیں گے نا تو بچیوں کی شادی ہوتی ہے یا کوئی بیماری آ گئی اس کے لیے ہمیں کام آ جائیں گے، تو وہ اپنی پیسے اسٹور کر کے رکھتے ہیں۔ تو کتنا عقل مند ہوگا انسان کے جو اپنے یہاں کے ایسٹ وہاں ٹرانسفر کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ایسٹ ٹرانسفر ایسے بھی نہیں ہو رہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ اگر ایک انسان ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر ایسے کرتا ہے کہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے، وہ پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اور اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے صدقے کے برابر کو اس کو احد پہاڑ تک بڑھا دیتا ہے۔ اور جب اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا تو اس کھجور صدقہ کرنے کا نہیں دے گا بلکہ اس احد پہاڑ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یعنی صدقہ دے گا، ثواب دے گا۔ بعض روایت میں احد پہاڑ کا ذکر نہیں یعنی صرف پہاڑ کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب اس بات کو سیکھنے کو موقع ملا کہ ایک انسان کو اپنے ایسٹ بلڈ کرنے آخرت کے اندر، اور اگر آخرت کے اندر کیسے بلڈ کرے گا؟ جو یہاں پہ موجود ہے اس کو ٹرانسفر کر دے وہاں پہ، کیسے یہاں پہ کیسے کرے گا کہ یہاں پہ خرچ کرے گا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھائے گا۔ یعنی ایک انسان کو اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ 700 گنا بڑھا کے اس کو اجر دے گا۔ تو یہ سمپل آسان بات ہے۔ تو ایک انسان کے لیے کتنی آسان اللہ کے رسول نے دین کو کر دیا کہ ہمارے پاس مال و دولت آئے، بجائے کہ تمہارا دل اس میں لگا رہے اس کو ٹرانسفر کر دو آخرت میں، مال خرچ کرو اور آخرت میں اس کا حصہ لے لو۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی آپ صفت رحمت کو دیکھیں کہ مال کس کا دیا ہوا تھا؟ ہمارے پاس تو انسان کوئی چیز بھی نہ تھا۔ آپ دیکھیں اگر انسان کی پیدائش پہ آپ غور کریں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا؟ یہ انسان کچھ بھی چیز نہ تھا، اس کو پیدا کیا، اس کو عقل دی، شعور دیا، اس کے بعد اس نے مال و دولت کو حاصل کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ تمام تر تعریفات کے لائق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کو بھی خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول کہ آپ بھی نہیں، تو فرمایا کہ بالکل میں بھی نہیں داخل ہوں گا۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے انسان کوئی چیز نہ تھا، اس کو عقل دی، شعور دیا، اس کو مال دیا، اور وہ خرچ کر اسی کا مال اسی کے راستے میں خرچ کرنے پہ وہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے۔ اب دیکھیں آگے کہ ایک انسان شہرت کے معاملے میں کیا مت کرے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہمارے آج کے علماء کرام بھی شکار ہیں۔ کئی ایسے علماء کرام کو میں دیکھتا ہوں جو ایون ہمارے استاذہ بھی رہے ہیں، جب وہ فیس بک پہ آئے تو وہ اپنی پکچرز کو بڑا ایسے گلیمر کر کے پیش کرتے ہیں کہ میں کیسے لگ رہا ہوں کھڑے ہو کے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے شہرت، یہ بڑے بڑوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتاب و زہد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں کہ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اللہ کے رسول کے ماموں ہیں، اور ان کا بیٹا ہے، اور آ کے ان سے سوال کرتا ہے کہ ابا جان آپ ادھر کھیتی باڑی میں مشغول ہیں اور ادھر لوگ یعنی خلافت کی آپس میں بانٹ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو آپ جا کے اپنے سے لیجیے،
آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور بالکل سعد بن ابی وقاص اگر خلیفہ بنتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول اسلام نے جن لوگوں کو یعنی خلیفہ بنانے کی تلقین کی تھی ان میں یہی لوگ تھے عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی جو یہ سلائڈ نمبر 26 میں موجود ہے صحیح مسلم کی کتاب الزہد کے اندر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہو، اور لوگوں سے بے نیاز اور گمنام ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور آپ یہ قادسیہ انہوں نے فتح کیا، کمانڈر تھے جنگ قادسیہ میں، جنہوں نے ایک ہی جنگ میں ایک بڑی جو یعنی پرشین امپائر تھی ان کو زیر کر دیا۔ اور وہ ایک شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے، عام گمنامی زندگی گزار رہا ہے، گمنام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، لوگوں سے بے نیاز اور گمنام ہو۔ ہمارے یہاں ہر بندے کو شہرت چاہیے، ہر بندے کو چاہیے میرا نام ہو۔ تو بات یہ کہ اگر یہ دنیا کے معاملے میں تو پھر بھی فتنہ ہے، اور اگر دین کے معاملے میں تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ عمل تو اللہ کے وہی قبول کرے گا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر آپ نے شہرت کے لیے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تو کیا فائدہ اس چیز کا؟ میں تو اس کو بڑا بیوقوف سمجھتا ہوں جو دین کے لیے ریاکاری کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جیسے آپ ہمارے بلاگرس کو دیکھیں، وہ دنیا کی عیاشی کر رہے ہیں، دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اس شخص نے دنیا کے مزے بھی نہیں لوٹے، بظاہر اپنے آپ کو عالم شو کیا یا دیندار شو کیا، اور عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، ریاکاری کر دی۔ تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ شخص۔ اس لیے جو بندہ دیندار ہے اس کو شہرت کے فتنے سے بچنا۔ اب اللہ کے رسول اسلام کی آپ دیکھیں کیا فرمایا کہ ایک شخص، یعنی اس اللہ کے رسول کے نبی ہونے کی حدیث ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے نا، عیسائی کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ یہ ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، یہ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، یہودی بھی یہ کہتے ہیں۔ اب ایک انسان کو دیکھیں، ایک انسان کس لیے بات کرتا ہے کہ اس کو بلند مرتبہ ملے، اس کو پیسے ملیں۔ اب اللہ کے رسول نے نہ اپنے لیے کوئی مال و دولت کو جمع کیا اور نہ اپنا کوئی اسٹیٹس رکھا۔ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھاؤ، جیسا کہ تم عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو یعنی اپنے ان کے مرتبے سے بڑھا دیا، یعنی جیسے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا کہ میرے متعلق یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اب دیکھیں آج ہی دیکھیں کہ ایک شخص مخلوقات میں سے سب سے بہتر مخلوق ہے، اور انبیاء میں سے بھی اس کو ایک بڑی فضیلت حاصل ہے جس کی سب سے زیادہ امتوں کی تعداد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن 120 صفیں جنتی کی ہوں گی، اس میں 80 صفیں میری ہوں گی، میری امتی کی ہوں گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 67% جو جنتی ہیں وہ اللہ کے رسول کی امت میں سے ہیں۔ پھر بھی کیا کہہ رہا ہے وہ شخص، اس کی آپ آج ہی دیکھیں اللہ کے رسول کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ تو یہ آج کا ہمارا کوئی عالم ایسا کہتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو کیا ہر نبی ہر عالم انبیاء کا وارث بن جائے گا؟ جو دنیا کا لالچی ہوگا وہ بھی انبیاء کا وارث بن جائے گا؟ کیسے بنے گا؟ وہ انبیاء کا وارث نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کی جو وارث کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی ایسی تھی کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس اوت پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میرے پاس 3 دن میں نہ گزر میں اس کو صدقہ کر دوں، اور وہ شخص مال کو جمع کرتا جا رہا ہے کثرت سے۔ وہ شخص شہرت کا بھوکا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو بڑا اوپر رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3615 کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا پرچم ہوگا، اور مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں عاجزی، دیکھیں ہمارے ہاں کیسے عاجزی ہے لوگوں میں، علماء تک میں ایسی عاجزی نہیں ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایسی عاجزی ہو، اکڑ ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اپنا آپ کو بہت کچھ ایک اسٹیٹس دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے پناہ میں رکھے، یہ فتنہ ہے۔ اس لیے شہرت کے معاملے میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ کامیاب لوگوں کی زندگی کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کہ آج کے بڑے لوگ اسے کامیاب ہوتے ہیں، شہرت ان کو مل جاتی ہے، تو اس میں بھی ایک انسان اس فتنے سے بچے، اپنے آپ کو کم سے کم ہائی لائٹ کرے۔ اسی طرح اس کو مال دولت ملے تو صدقہ کرے۔ نکاح کے معاملے میں بھی ایک پوائنٹ رہ گیا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں بھی کامیاب لوگوں کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز دین کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے پاس مال و دولت بہت ہے اس کی وجہ سے، اس کے حسن نسب، اس کی خاندان کی وجہ سے۔ فرمایا کہ تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہارے ہاتھ کو مٹی لگے، یا تمہارے جو ہاتھ ہیں خاک آلود ہوں، یا آخر تم کو ندامت ہوگی اگر تم میرا مشورہ یہ بات نہیں مانو گے۔ تو آپ دیکھیں کہ نکاح کے معاملے میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی زندگی کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ نیک عورت کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ آپ نے ترجیح دینی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نیک ہیں پاک دامن، آپ کو پاک دامن بھی مل جائیں گی، ایسے یہ اصول نہیں ہے کتاب اللہ میں کہیں بھی، ٹھیک ہے؟ کئی پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی۔ اس لیے اپنے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ جو آپ ساتھی چن رہے ہیں وہ بھی دیندار ہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری اکثریت انسانوں کی اپنی زندگی کا ایک بیشتر 50% سے زیادہ حصہ
شادی شدہ زندگی میں گزارتے ہیں، ازواجی زندگی میں گزارتے ہیں، اور جو ان کا 50% حصہ گزرتا ہے مجرد یعنی کنوارا پن میں شادی شدہ نہیں ہوتے وہ بھی اس میں سے 15 سال تو پہلے وہ اس میں ان کو عقل بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ بالغ نہیں ہوتے، بچے ہوتے ہیں، صرف 15 سال ان کا ایک ایسا گزرتا ہے کہ ہم سپوز مثال لے کے چلیں کسی بندے کی 30 سال میں شادی ہوئی ہے، اگر ہم 25 میں کر لیں تو پھر 50% سے بھی زیادہ گزر گیا. تو ایک انسان کا اکثریت جو حصہ زندگی میں گزرا ہوتا ہے وہ شادی شدہ حالت میں گزرا ہوتا ہے. تو اگر ایک انسان کا جو زوج ہے، لائف پارٹنر، اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس کی زندگی کیسے وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یعنی یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی جس سے فائدہ اٹھا لو، آخرت میں تمہیں فائدہ مل جائے گا. جیسے اب ایک انسان کے پاس یعنی مال و دولت ہے تو وہ یہ بھی اس کے لیے کیسے متاع بن سکتی ہے کہ وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. فرمایا بہترین متاع، بہترین فائدہ اٹھانے کی جو چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ نکاح کے معاملے میں بھی یعنی نیک دینداری کو ترجیح دے. اور یہی یقیناً ہمارے معاشرے میں فتنہ فساد کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگوں نے مردوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو، حدیث کو فالو نہیں کیا. آپ خود اس بات پہ فوکس کریں کہ اگر مرد یہ بات کہیں کہ جو لڑکی نیک سیرت نہیں ہے، جو پردہ نہیں کرتی، جس کو دین کا نالج نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، تو آپ بتائیں کیا خواتین یہ جا کے بیوٹی پارلر یا میک اپ اپنے اس کو بہتر کریں گی یا دین کو سیکھیں گی؟ بتائیں. وہ بیوٹی یعنی میک اپ والی جگہ پہ جائیں گی یا ایسی جگہ جائیں گی جہاں پہ ان کو میک اپ کا سامان ملتا ہے یا سکھایا جاتا ہے، یا وہ دین سیکھنے جائیں گی؟ تو یہ لوگوں کی، مردوں کی غلطی ہے. اس لیے دیکھیں نصیحت کی جا رہی ہے، مردوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم دینداری کی ترجیح دو. تم نہیں ترجیح دو گے تو معاشرے میں گویا کہ فتنہ فساد پھیل جائے گا جیسے پھیلا ہوا ہے. اب کیا کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں بس خوبصورت بیوی چاہیے، اس کو دین کی طرف ترجیح نہیں دی جاتی، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری اکثریت کسی کے فوکس کرتی ہے کہ وہ ان کے پاس یعنی وہ خوبصورت دکھیں، اور اس کی طرف فوکس ہے، سیرت کو خوبصورت بنانے کی طرف فوکس ہی نہیں ہے. بات یہ کہ ایک لڑکی کی اگر شکل ایسی اچھی نہیں ہے تو وہ دنیا تو عارضی ہے نا، اس سب کی شکل فنا ہونے والی ہے. جس کی خوبصورت ہے اس کی شکل بھی فنا ہو جانی ہے ایک دن 30 سال بعد، جس کی خوبصورت نہیں ہے اس کی بھی فنا ہو جانی ہے. تو باقی کے رہ جانے یہ نیک اعمال جو ایک آخرت کے لیے آپ نے سٹور کر لی ہیں. تو اس لیے ایک انسان کا آخرت اورینٹیڈ ہونا، اس کے اندر زہد ہونا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اس کی پوری زندگی کی ڈائریکشن کو متاثر کرتا ہے. ایک انسان ہر چیز کو دیکھے گا کہ میں نے یہ جاب کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اس سے میری آخرت کیسے متاثر ہوگی؟ کہیں میری آخرت تو اس سے متاثر نہیں ہوگی؟ کہ میرے نامہ معاملے نیکی میں کمی تو نہیں ہوگی؟ وہ اس انسان کو سوچے گا، ہر دفعہ سوچے گا. جس کے اندر زہد ہوگا، اس کے اندر نہیں ہوگا وہ پھر نہیں سوچے گا. تو اس لیے ایک انسان کو تمام تر چیزوں میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک انسان کامیاب تب ہوگا اس دنیا میں جب وہ ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جو اللہ کے رسول سے ثابت ہوگا، پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور اس کے اوپر آنے والی تکالیف پر صبر کرے گا. یہ 4 چیزیں تو آپ نے مسٹ ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کتاب اللہ میں کہ وہ شخص انسان خسارے میں ہے. یعنی جیسے میں نے فرمایا کہ بائی ڈیفالٹ ہر شخص جہنمی ہے سوائے جو یہ 4 کام کر کے سورۃ العصر کے اندر بیان کیے بچ جائے. پھر آگے دیکھیں کہ اس نے ہر معاملے میں مال و دولت آئے، صدمہ آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، خوشی آئے، نکاح کے معاملے میں، ہر معاملے میں اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کا طریقہ زندگی کیا تھا. وہ سب اس سلائڈ میں موجود ہے جو آپ کو PDF کے اندر شیئر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے جو بھی محنت کی ہے، ان تمام سلائڈس کو اکٹھا کیا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو، جن لوگوں نے کنٹینٹ بنایا، PDF بنایا، اللہ تعالیٰ ان سب سے یہ جو 4 سیشنز ہوئے ہمارے ہوئے ہیں ہم سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی اس میں غلطیاں ہوئی ہم سے اس سے درگزر کرے اور نیک اعمال قبول فرمائے، اور ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا بھی قبول فرمائے. اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے قبولیت کے لیے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے بھی ہمیں دعا تلقین کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں تو ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور جب یہ تو تب دعا کرنی ہے جب آپ نے نیک عمل کر لیے، لیکن نیک عمل کی توفیق کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں تو میں خود نیک بن جاؤں گا. نہیں، آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کل حدیث شیئر کی ہے کہ معاذ بن جبل صلی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. تو معاذ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے، اور اس بات وہ بھی اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں. تو فرمایا کہ تم کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑنا. وہ دعا کیا، ربی اعنی علی ذکری کا، اے اللہ میری مدد فرما علی ذکری کا ذکر کرنے پر، اور شکری کا شکر کرنے پر، حسن عبادت کا اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر. آپ دیکھیں شکر کرنا فرض ہے، اگر نعمت ملی شکر نہیں کیا تو وہ یہ گناہ ہے اس کے لیے. اسی طرح ایک انسان کا ذکر کرنا بھی بعض روایت میں آتا ہے، نماز بھی فرض ذکر ہے تو یہ بھی فرض ہے. اب یہ تمام چیزیں ایک فرض عبادات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول فرمایا کہ تم دعا کرو توفیق کے لیے. تو ایک انسان کو نیکی کی توفیق کے لیے دعا بھی کرنی ہے چاہے فرض عبادات ہیں، اور جب نیکی کی توفیق مل جائے تو اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں موجود ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے،
اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لیے آخرت کے معاملات آسان کرے، ہم سب کے آخرت کے معاملات آسان کرے، اور اس رمضان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یقیناً عید انہی لوگوں کی ہے، عید خوشی ہی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یہ دن ہے ہی ان لوگوں کے لیے یکم شوال کا، کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جن لوگوں کی مغفرت ہوگی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر کرے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر، جب بھی موت دے ہمیں ایمان پر موت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں بھی جمع کرے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے، اور اسی طرح جو ہمارے آپس میں تعلق دین کی وجہ سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح پیار محبت سے قائم رکھے اور اسی پہ ہمیں اجر بھی دے، آمین۔ تو انشاءاللہ سیشن کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے سوالات لیں گے، اگر کسی کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم سیشن کو انشاءاللہ اینڈ کریں گے۔ جی اگر سوال ہے، کسی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہوں تو آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں جی، ورنہ پھر ہم اپنے سیشن کو اینڈ کریں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال کریں آپ اپنا۔